الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ معزز و مکرم ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو حضور نبی رحمت شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ معزز ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شب قدر کی فضیلت۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شب قدر کی رات کو قیام کرتے ہوئے گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش کو مغفرت فرما دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، یقیناً یہ وہ مقدس رات ہے جو ہمیں بخشوانے کے لیے آ رہی ہے، یہ وہ مقدس رات ہے جو ہماری بخشش و مغفرت کروانے کے لیے آ رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں، خدا کی بندگی کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں، نفل نماز ادا کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العزت شب قدر کی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ۔ تو سارے کے سارے فرشتے، روایتوں میں آتا ہے تقریباً 70,000 فرشتے جو سدرۃ المنتہا کے مقام پر رہتے ہیں، ان تمام فرشتوں کو، تقریباً 70,000 فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ سارے فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ کوئی فرشتہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا بندہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ، مقدس رات کا یہ فرشتے نظارہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے دعا کرتے ہیں کہ مولا، تیرے بندوں کو ہم نے دیکھا، تیرے بندوں کا ہم نے مشاہدہ کیا۔ کوئی بندہ مولا تیری بارگاہ میں قیام کی حالت میں تھا، کوئی بندہ سجدے کی حالت میں تھا، کوئی بندہ رکوع کی حالت میں تھا، کوئی بندہ دعاؤں میں مصروف تھا، تو کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھا۔ وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں ان بندوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سے بڑھ کر اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس رات ہمارے حق میں دعائے مغفرت کی التجا خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، خدا کی بارگاہ میں فرشتے ہماری متعلق دعاؤں کی التجا کرتے ہیں کہ مولا اس بندے کو بخش دے، اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جب فرشتوں نے دعا ہمارے حق میں کی تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہمیں بخشش و مغفرت فرمائے گا ہماری۔ تو معزز ناظرین، شب قدر کی رات انشاءاللہ العزیز ہمارے ہندوستان میں انشاءاللہ کل کی جو رات آنے والی ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔
تو ایک دن پہلے ہی آپ تک یہ میسج جا رہا ہے کہ آپ شب قدر کی رات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ دیکھیے راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں ہم سوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں اگر کوئی بندہ قیام کرتا ہے تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ قیام کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں آپ کو بتلاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 4 وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا، 80 سال تک وہ بنی اسرائیل کے انبیاء، 4 انبیاء 80 سال تک انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، خدا کی بندگی میں انہوں نے گزارا۔ حضور فرماتے ہیں ان سے لمحہ بھر بھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی معصیت نہیں ہوا، کوئی کچھ گناہ نہیں ہوا، 80 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی۔ معزز ناظرین، وہ نبی، وہ انبیاء کون ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، یہ وہ مقدس انبیاء ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزاری، ان سے لمحہ بھر بھی کوئی خطا نہیں ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے سنایا تو صحابہ تعجب کرنے لگے کہ 80 سال تک انہوں نے عبادتیں کی، اتنی اللہ رب العزت کو جو ہے انہوں نے منایا، تعجب کرنے لگے صحابہ کرام۔ تو فوری طور پر حضرت جبرائیل امی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات یہ پیغام آپ کی امتوں تک پہنچایا ہے، وہ یہ کہ جو کوئی شب قدر کی رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 80 برس تک کی جو ہے عبادتوں کا ثواب اللہ رب العزت اس کے حق میں عطا فرماتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ وہ مقدس رات ہے جس کے متعلق خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر والی رات تمام 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور اتنے فرشتوں کی جھرمٹ ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد ہوتی ہے فرشتوں کی کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں سے۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جہاں پر خالی ہو۔ قدر کے معنی جو ہے نا، شب قدر ہم جو کہتے ہیں نا، تو قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں۔ تنگی کے معنی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ شب قدر کی رات میں اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے زمین میں اتنے پھیل جاتے ہیں کہ جگہ نہیں رہتی، اتنے زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب فرشتوں کو بھیجتا ہے تو فرشتوں کے پاس اللہ رب العزت انہیں جھنڈے عطا کر کے بھیجتا ہے، جھنڈے لے کر وہ زمین پر آتے ہیں اور وہ فرشتے ان جھنڈوں کو شب قدر کی رات میں کعبۃ اللہ پر نصب کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پر نصب کرتے ہیں، مسجد اقصی پر نصب کرتے ہیں اور طور سینا پر جو ہے نصب کرتے ہیں۔ ان 4 مقامات پر فرشتے جو ہے ان جھنڈوں کو نصب کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات کی قدر کریں۔ شب قدر اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے تاکہ بندے اس رات اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت میں اگر گزاریں گے تو میں ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہم اپنی بخشش و مغفرت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی
یا ایک ایسی رات ہمیں انعام کے طور پر عطا فرما رہا ہے، تو ہم اس کو خدا کی جانب سے ایک انعام سمجھیں، انعام سمجھ کر اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ معزز ناظرین، کتابوں میں لکھا ہوا ہے شب قدر کی رات کو اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل نماز اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے یہ 2 رکعت مکمل کر لیتا ہے، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو 80 مرتبہ اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی جگہ سے بھی اٹھا ہوا نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اور اس بندے کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے، اتنی بڑی عظمتوں والی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس رات کو عبادتوں میں گزاریں، ریاضتوں میں گزاریں، تلاوت قرآن مجید میں گزاریں، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے گزاریں، دعا و استغفار کرتے ہوئے گزاریں، توبہ کرتے ہوئے گزاریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول اجلال ہو کر بندوں سے ندائیں دیتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرے، میں اس کو بخش دوں، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، میں اس کو رزق عطا فرماؤں، میں اس کے ہر طرح کی مصیبتوں کو دور کروں۔ خدا ہے کہ آج ہمیں بلا رہا ہے۔ دیکھو، اگر ہم خدا کی طرف نہیں جائیں گے تو ایسی صورت میں جب ہمارا وقت اخیر آ جائے گا تو خدا، اس وقت ہم خدا کو یاد کریں گے تو خدا ہماری پکار نہیں سنے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک اللہ والے تھے، وہ راستے پر کھڑے ہو کر سڑک پر رو رہے تھے۔ کوئی شخص وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا کہ حضرت رونے کی وجہ کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ میں یہاں پر ایک سودا کرنے کے لیے آیا تھا، ایک ڈیل کرنے کے لیے آیا تھا، اس ڈیل میں ناکام ہو گیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا ڈیل کیا تھی؟ تو اللہ کے ولی نے کہا میں آج بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آیا تھا۔ خدا بندوں سے ملنا چاہتا ہے لیکن بندے خدا سے نہیں ملنا چاہتے، تو یہ ڈیل میں ناکام ہو گیا، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر وہی بزرگ کسی قبرستان میں اس شخص کو نظر آئے، پھر وہ اسی وقت وہاں پر رونے لگے۔ پھر وہ شخص جا کر پوچھنے لگا حضرت کل سڑک پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور آج آپ قبرستان آ گئے ہیں، قبرستان میں آ کر رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو بزرگ نے پھر سے کہا کہ میں آج ڈیل کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور لیکن اس ڈیل میں ناکام ہو گیا، اس سودے میں ناکام ہو گیا، جس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا وہ سودا کون سا ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ آج میں بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن آج معاملہ الٹا ہے، بندے ملنا چاہتے ہیں لیکن خدا نہیں ملنا چاہتا۔ یہ کیفیت نہ آ جائے، جب تک زندہ ہیں، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک ہماری روح سلامت ہے، اس وقت تک ہم خدا کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ دیکھو دنیا میں اگر کوئی بندہ کوئی چیز لے کر جاتا ہے تو وہ نیکیاں لے کر جاتا ہے، اچھے اخلاق لے کر جاتا ہے، عبادتیں لے کر جاتا ہے۔ نیکیاں جب بندہ لے کر جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کے لیے قبر میں بھی کام آتی ہیں اور حشر میں بھی کام آتی ہیں۔ بندہ دنیا کے لیے جو وقت دیتا ہے، چاہے وہ کاروبار کا سلسلہ ہو، چاہے وہ دیگر کوئی چیزیں ہوں، وہ چیزیں مرنے کے بعد ساتھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز ساتھ میں آنے والی ہے تو وہ ہے نیکیاں۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز ساتھ میں آنے والی ہے تو وہ ہے خدا کی بندگی۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز ساتھ میں آنے والی ہے تو خدا کی خشنودگی۔ خدا کی خشنودگی کو حاصل کریں اور خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے زندگی کو جو ہے گزاریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بندوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت عبادت کے لیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی
آمد برائے بندگی، یعنی زندگی میں آنے کا مقصد ہی بندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر بندہ زندگی میں آ کر، دنیا میں آ کر بندگی نہیں کیا تو ایسی صورت میں قبر میں اور حشر میں سوائے شرمندگی کے اسے کوئی چیز ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. تو معزز ناظرین، میری یہ آپ تمامی حضرات سے التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ کل انڈیا کے لحاظ سے کل شب قدر ہے، تو اس رات کو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت میں گزاریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور شب قدر کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.